امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، بختاور۔ ڈرامہ سیریل بختاور کی کہانی ایک لڑکی بختاور کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی لاہور کی ایک لڑکی کی حقیقی زندگی کی کہانی سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ یمنا زیدی نے بختاور کا مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ بختاور ایک غریب لڑکی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے۔ وہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے گاؤں سے شہر چلی جاتی ہے۔ وہ معاشرے کی برائیوں سے لڑنے کے لیے اپنی شناخت بدلتی ہے۔ بختاور مشکل حالات سے گزرتی ہے لیکن کبھی امید نہیں ہارتی۔ بختاور ڈرامے کی کہانی ہمارے معاشرے میں تنہا خواتین کی ہمت اور مسائل کے بارے میں ہے۔ بختاور ڈرامہ نوجوان ورکنگ ویمن کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 9، پیاری مونا۔ اس ڈرامہ سیریل کا پلاٹ ایک پلس سائز کی نوجوان لڑکی مونا کے گرد گھومتا ہے۔ صنم جھنگ اس ڈرامہ سیریل میں مونا کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس ڈرامے کا مقصد ہمارے معاشرے میں باڈی شیمنگ کے مسئلے پر بیداری اور تنقید کرنا ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستانی ڈراموں میں ایک مثالی مرکزی ہیروئن کے دھکیانوسی تصورات کو توڑنے جا رہا ہے۔ پیاری مونا زیادہ وزن کی وجہ سے اپنی زندگی میں مسلسل مشکلات سے گزر رہی ہے۔ وہ معاشرے کے خوبصورتی کے روایتی معیارات پر پورا نہیں اترتی، اگرچہ وہ اپنے طریقے سے خوبصورت محسوس کرتی ہے۔ نمبر 8، دل نا امید تو نہیں۔ ڈرامہ دل نا امید تو نہیں کی کہانی انسانی سمگلنگ کے سماجی مسئلے پر مبنی ہے۔ یہ ڈرامہ انسانی سمگلنگ اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے شیطانی نیٹ ورک کو اجاگر کرتا ہے جو بہت سی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ یمنا زیدی اللہ رکھی کا کردار ادا کر رہی ہیں، ایک لڑکی جو اس شیطانی جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس ڈرامے میں ایک انتہائی حساس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نمبر 7، سرے راہ۔ سرے راہ کے ٹیزرز میں سپر سٹارز صبا قمر، منیب بٹ، حریم فاروق، صبور علی اور سنیتا مارشل اپنے کرداروں کی جھلک دکھا رہے ہیں۔ شروع میں اردو اسکرپٹ میں تو ارجا بے فکر لکھا گیا ہے۔ ٹیزرز میں صبا قمر کے ڈائیلاگ میں کسی مصیبت میں تو نہیں پھنسنے والی، کیا میں خود کو کسی آزمائش میں ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ اس سے قبل سپر ہینڈسم منیب بٹ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر تصاویر شیئر کی جس میں ARY ڈیجیٹل کے ساتھ اپنے اگلے پروجیکٹ کی نقاب کشائی کی گئی۔ وہ لکھتے ہیں، میں یہ اعلان کرتے ہوئے بہت پرجوش ہوں کہ میں اپنے آنے والے پروجیکٹ میں پہلے ٹرانس اسسٹنٹ کمشنر کا ایک بہت ہی منفرد کردار ادا کر رہا ہوں، ایسی چیز جو ہمارے معاشرے میں دھکیانوسی تصورات کو توڑتی ہے۔ نمبر 6، آخری اسٹیشن۔ کشف فاؤنڈیشنز کی طرف سے تیار کردہ، آمنہ مفتی کی طرف سے تحریر کردہ اور سرمد کھوسٹ کی ہدایت کاری میں آخری اسٹیشن HIV، منشیات کی لت، ذہنی صحت اور ڈپریشن، جبری جسم فروشی جیسے موضوعات کو ٹچ کرتا ہے۔ یہ سب ممنوع سمجھے جاتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ موسیقی بھی اس سیریز کا ایک اہم جز ہے اور امجد اسلام امجد کی دھن کے علاوہ اصل ساؤنڈ ٹریک بعنوان مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے کے لیے شبانہ اعظمی نے شاعری کی ایک خصوصی پیشکش کی ہے۔ آخرکار آخری اسٹیشن خواتین کو آواز دینے، انہیں اپنی کہانیوں کو سامنے لانے اور ان خواتین کو امید فراہم کرنے کے بارے میں ہے جن کے پاس ایجنسی یا مدد کی کمی ہے۔ نمبر 5، جو بچھڑ گئے۔ یہ پلاٹ بنگلہ دیش کی آزادی کے وقت مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان سیاسی تنازعات کے گرد گھومتا ہے اور 1970 اور 1971 تک کے سچے واقعات سے نمٹتا ہے۔ نمبر 4، سنگے ماں۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ غگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگے ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ نمبر 3، گھسی پٹی محبت۔ یہ سیریز ایک آزاد اور پر اعتماد لڑکی سامیہ کی زندگی پر مبنی ہے، جو ایک ریسٹورنٹ میں شیف کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس نے اپنی پہلی طلاق کے بعد دوبارہ شادی کر لی کیونکہ اس کا پہلا شوہر رضوان اس کا وفادار نہیں تھا۔ اس کے دوسرے شوہر خلیل کو اس کی پہلی بیوی نے شادی کی رات قتل کر دیا۔ اس کی موت کے بعد سامیہ نے بشارت سے شادی کی، جو کہ سامیہ کے ساتھ کام کرتا ہے اور اپنی بیوہ بھابھی امطول اور بھتیجے سلمان کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی شادی کے کچھ عرصہ بعد سلمان کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد بشارت اپنی بھابھی امطول کے لیے برا محسوس کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس بار امطول کی مداخلت کی وجہ سے سامیہ کے لیے اپنی ازدواجی زندگی کو آگے بڑھانا ایک بار پھر مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کو مایوس کرتے ہوئے بشارت کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنی نوکری بھی کھو دیتی ہے کیونکہ ریسٹورنٹ بند ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نئی نوکری تلاش کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی بھی کام پر فائز رہنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ جہاں بھی جاتی ہے اسے ہراساں کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنا ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا اور اس میں کامیاب ہوئی۔ عزیز نامی ایک نیا لڑکا اس کی زندگی میں آتا ہے اور اسے اس سے شادی کرنے کو کہتا ہے، لیکن وہ اسے مسترد کر دیتی ہے۔ نمبر 2، پری زاد۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری زاد کے گرد گھومتی ہے۔ پری زاد وہ شخص ہے جو خود اعتمادی اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے۔ جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ نمبر 1، رقیب سے۔ ٹیلی ویژن سیریز 4 خواتین اور ان کے ارد گرد مردوں پر مرکوز ہے۔ سکینہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بدسلوکی کرنے والے شوہر سے فرار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے سابق عاشق مقصود صاحب کے گھر میں پناہ لیتی ہے اور ان کی محبت کی کہانی اتنی المناک اور دلچسپ ہے کہ اس کی بیوی ہاجرہ اور بیٹی انشا اسے دل سے جانتی ہے۔ ہاجرہ سکینہ کو تسلی دیتی ہے اور اس کی بیٹی کا خیال رکھتی ہے، جبکہ انشا اسے اپنی ماں کے ساتھ ناانصافی سمجھتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔